السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ چائے کس طرح ایجاد ہوئی اور یہ انسانی صحت پر کیسے اثرات مرتب کرتی ہے۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جاپان میں یہ واقعہ جانا جاتا ہے کہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں ایک جانا پہچانا بدھ راہب ہر وقت مصروف رہتا۔ اس نے آرام اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا اس کی عادت تھی۔ وہ مسلسل کئی راتیں جاگ کر گزارتا رہا، مگر ایک دفعہ وہ فطری نیند کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوا کہ نفس کشی کے باوجود وہ نیند پر قابو نہ پا سکا اور خود بخود اس کی پلکیں بند ہوتی چلی گئیں اور اس نے سزا دینے کے لیے دونوں پلکیں اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیں۔ جب اس نے پھینکیں تو وہاں زمین پر ایک پودا اگ پڑا۔ بدھ راہب نے اس کے پتے توڑے اور ان کو چبانے لگ پڑا۔ چباتے ہوئے اسے ایک نئی قسم کی توانائی محسوس ہوئی اور نیند اس سے دور چلی گئی۔ یہ انتہائی بے معنی اور فنی کہانی ہے جو چائے سے منسوب کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چائے ایک چرواہے کی دریافت ہے جو اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نئے پودے پر پڑی اور اس نے حادثاتی طور پر یہ دریافت کیا کہ حرارت اور نمی کے ذریعے ان پتوں سے نہایت ذائقہ دار مشروب تیار کیا جا سکتا ہے، جبکہ چائے کے پتوں کو کبھی سبزی کے طور پر اور کبھی گندم کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، جہاں چائے کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، وہاں یہ ابہام بھی پایا جاتا ہے کہ چائے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مگر ایک تازہ ترین تحقیق کے نتائج تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ چائے کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دراصل چائے کی تیزی کی وجہ سے یہ ایک صحت مند مشروب سمجھا جاتا ہے۔ چائے میں کئی خوبیاں اور صحت کے لیے بہت فوائد ہیں۔ یہ صرف دماغ کے بند دریچے ہی نہیں بلکہ خون کی صحت مند کارکردگی کی راہیں بھی کھولتی ہے۔ اس کے علاوہ چائے سے تیزابیت ہرگز نہیں ہوتی۔ ناظرین، ابتداء میں برطانیہ چائے کو چاندی کے سکوں کے عوض خریدا کرتا تھا، تاہم یہ سودا اسے مہنگا پڑنے لگا۔ اس کے بعد اس نے چائنا کو چائے کے بدلے میں افین کی پیشکش کی، جسے چین نے قبول کر لیا۔ تاہم دونوں ممالک میں چائے اور افین کا تبادلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے چینیوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ چینی افین کے نشے میں پڑ گئے اور اس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ سن 1939 میں چینی عہدیدار نے افین کی بڑی برطانوی کھیت کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ سے دونوں ممالک میں جنگ شروع ہو گئی۔ دوستو، آج چائے پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے۔ دنیا کا ہر علاقہ اپنی روایت کے مطابق چائے تیار کرتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کا نام مختلف ہے، لیکن چائے میں دماغ کو تازہ دم کرنے کی خاصیت یکساں ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔